الیکشن مہم جو ہے اس وقت زوروں پر ہے، لیکن آپ کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پلینگ فیلڈ دی ہی نہیں جا رہی ہے آپ کو۔ دیکھیے کیا الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ابھی آپ نے 2024 کے الیکشن نہیں دیکھے آپ نے؟ اس سے پہلے کیا کچھ ہوا، کیا لیجسلیشن ہوئی، اور اس کے بعد پھر عدالت میں وہ جو فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کچھ نہیں کر دکھایا وہاں پر، اور کس طرح سے ان کی بلے کا ان کا نشان بھی لے لیا، پارٹی کے تشخص ختم کر دیا، اور انڈیپینڈنٹلی لوگ کھڑے ہوئے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ڈھونڈ کے، ان پڑھ قوم نے جس میں میجورٹی رورل ایریا کی بالکل ان پڑھ لوگ تھے، انہوں نے انشور کر کے کہ اگر کوئی آزاد کھڑا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا کون ہے، اس کو جا کے ووٹ دیا انہوں نے۔ جب دیکھا کہ یہاں بھی کام نہیں بنا، وہ تو میجورٹی لے گئے ہیں، تو پھر انہوں نے ماشاءاللہ قانون کی طاقت کو پس پش ڈالا اور طاقت کا قانون استعمال کیا، اور طاقت کے قانون کو استعمال کیا تو پھر وہ فارم 47 کو کہا جی یہی ہے ہمارے پاس، تو بس اس کے اوپر ہو گئے سارے الیکٹ۔ نہ اس کی ڈیٹیل آئی کبھی، نہ دکھایا گیا کہیں، نہ اس کی کوئی آڈیٹنگ ہوئی، نہ کچھ ہوا۔ تو اس طرح سے اب اس بیس کے اوپر یہاں پر بھی وہی ایک میلو ڈراما جو ہے وہ دوبارہ سے کھیلا جا رہا ہے، تو ہوگا، لیکن یہ شارٹ لفٹ ہے۔ دیکھیے نا، یہ طاقت کا قانون جو ہے یہ بالکل شارٹ لفٹ ہوتا ہے، کیونکہ نہیں تو پھر احمد صاحب، آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو الزامات آپ لگا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی جیت کے کوئی امکانات نہیں ہیں؟ نہیں، ہم تو امکانات تو جیت کے ہیں، لیکن جو ڈیکلریشن آف وکٹری جو ہوگا وہ اس بیس پہ تو ہوگا نہیں نا، اب یہ دیکھنا ہوگا نا۔ اچھا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ عوام کچھ اور رائے دیں گے، لیکن جو نتائج ہوں گے ان میں کوئی رد و بدل کیا جائے گا؟ جی، جیسے ہوتا آیا ہے وہی پروسیجر ہوگا اب بھی، اس میں تو رد و بدل نہیں کریں گے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک نیچر کے اندر ایک ہی چیز پرماننٹ ہے، اور وہ تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی آئے گی جس وقت، تو پھر ایسے تمام لوگ جو ہیں یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور عوام ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ اچھا، مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا، جو بہت آج سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے تھے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی، احمد صاحب، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کو روک لیا گیا، بیرسٹر گوہر جو ہیں انہیں اجازت دے دی گئی، ایم این اے ہیں شاہد خٹک صاحب آپ کے، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، انہیں کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں سلمان راجہ صاحب کچھ ویسے ہی رک گئے ہوں گے، میرا نہیں خیال، کیونکہ میں گوہر صاحب کے اوپر کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں کرتا، کافی سنسیئر آدمی بھی ہیں، اور اپنے پورے کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے منصب کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کو کوئی پالیٹکس کا جو ہے کوئی پاسٹ ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے ان کو، تو وہ خود رکے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سیاست جو ہے نا، یہ ایک بحر بے کراں ہے، اس میں ہر کوئی جو ہے وہ اس میں نہ کود سکتا ہے، نہ پار اس سمندر کو کر سکتا ہے، جب تک بڑا مشاق تیراک نہ ہو، اور اس کے لیے ایک تجربہ چاہیے، ایک ٹیمپرامنٹ چاہیے خاص قسم کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان میں مجھے نظر نہیں آتی۔ بہرحال اس وقت وہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور حالات کے پیش نظر کوئی اور معاملات کو سنبھالنے والا موجود نہیں ہے، تو وہ سنبھال بھی رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں سر، میں تھوڑی سی اس پہ دوبارہ سے آپ سے وضاحت چاہوں گی۔ سلمان اکرم راجہ کو روکا گیا یا وہ خود رکے؟ دیکھیں، روکا والی بات جو ہے نا، میرا دیکھیں اگر پہنچنا ہو تو پہنچ جاتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا، اتنا روکا تو ان کو بھی گیا ہوگا، ٹھیک ہو صاحب کو بھی پہنچ گئے۔